بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ حضرات سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان قربانی کا پس منظر ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قربانی کی تاکید فرما رہے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، قربانی دراصل ایک تاریخی اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس جلیل القدر اور اس اولو العزم پیغمبر کا بار بار امتحان لیا، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، کامیاب اترے، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل جوانی گزر گئی، ابھی تک اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ سیدہ ہاجرہ کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، دونوں میاں بیوی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے زندگی بھر اس نعمت سے محروم رکھے۔ بالآخر ایک دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام موج میں آ گئے اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ اعزی میں سوال کر دیا، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ اعزی میں دعا کی، اللہ رب العزت والجلال نے فوراً آپ کی جھولی بھر دی اور اللہ کی طرف سے ندا آئی، فبشرناہ بغلام حلیم، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ سبحان اللہ، سوال تو کیا تھا صالح کا، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کو بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو صفت صالح کے ساتھ ساتھ صفت حلیمی سے بھی نوازا، کیونکہ رب کائنات جانتا تھا کہ اس کو عشق اور امتحان کی ان وادیوں سے گزرنا ہے جس کو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اب بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا تو مل گیا، لیکن اب اس سے بھی بڑی آزمائش شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ جو واقعہ تفصیل سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہر انسان، ہر آدمی اس کو غور سے سنے اور اپنے ذہن میں بٹھا لے، بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں آپ کو یہ اولاد ملی، لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش شروع ہو گئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے بڑھاپے میں ایک چاند سے مکھڑے والا بیٹا عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ایک بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ابراہیم، حضرت ابراہیم کہتے ہیں، جی رب جلیل فرمائیے۔ اللہ رب العزت والجلال کہتے ہیں کہ اس ماں بیٹے کو کسی ایسے مقام پر چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ آبادی ہو، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو۔ اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کا حکم سنتے ہی فوراً حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب چلتے چلتے وہ وادی غیر ذی زرع وادی آتی ہے، سنسان وادی آتی ہے، تو حضرت ہاجرہ کو اتار دیتے ہیں اور ان کی گود میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دے دیتے ہیں، اور کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کر کے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ واپس ہونے لگتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ جب دیکھتی ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں اس بے آب و گیا وادی میں، جہاں دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے سے دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، اے خلیل، آپ ہمیں یہاں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے نہ کوئی کھیتی ہے، بھلا اس معصوم بچے کے بارے میں تو سوچو جو رو رو کر بڑھاپے میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال سے مانگا تھا۔ پھر خود ہی حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اچھا یہ تو بتلا دیجئے، آپ خود ہی اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو یا رب کائنات کی طرف سے آپ کو یہی حکم ہوا ہے؟ سیدہ ہاجرہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا نام آنا تھا کہ سیدہ ہاجرہ نے فوراً دامن خلیل کو چھوڑ کر در جلیل کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اے خلیل، جو اللہ آتش نمرود میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے وہی اللہ اس سنسان وادی میں بھی ہمارا محافظ ہوگا۔ بالآخر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہت دور چل کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی درد بھری دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال سے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، تاکہ نماز قائم رکھے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، بس آپ اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیجئے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ان کی طرف مائل ہو جائے، اور تاکہ یہ لوگ شکر گزار ہو۔ اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ چند دن تک ان کھجوروں کو کھاتی رہتی ہے تھیلی سے، اور مشکیزے سے پانی پیتی رہتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہتی ہے۔ آخر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹوں کو تڑپتی ہوئی دیکھتی ہے، بلبلاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس ماں کو ہی پتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اب وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہے، بے تابی کے عالم میں دوڑتی ہے، کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت سے بلبلاتا ہوا دیکھتی ہے تو پھر اس کے پاس دوڑتی ہے۔ آخر بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں، اور آپ کی سوکھی زبان منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ نہایت پریشان ہو کر بے بسی کے عالم میں رب کائنات سے سوال کرتی ہے، رب کائنات سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، اے مشکل کشا، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ اب اللہ رب العزت والجلال کی رحمت
اپنی اس پاک بندی کی والہانہ دوڑنے کی وجہ سے، اس کے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں سوال کرنے کی وجہ سے جوش میں آ جاتی ہے، اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جلدی جاؤ، فوراً جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جسے آپ لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ آب زمزم کا چشمہ جو جاری ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے آج پوری کائنات کو سیراب کر رہا ہے۔ ہر سال وہاں حاجی لوگ جا کر سیراب ہوتے ہیں اور لاکھوں ٹن پانی ساتھ پلاتے ہیں۔ یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے، جو آپ اور ہر مسلمان کا دل اس چیز کو چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے۔ انہوں نے دعا کی تھی، وہاں تو ایک وادی غیر ذی زرع تھی، سنسان وادی تھی، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس زمین پر، اس جگہ پر ایک ایسا مقام قائم کر دیا جسے آپ اور ہم مکہ معظمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کچھ بڑے ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر، اپنے لخت جگر کو دیکھ کر، اپنے نور نظر کو دیکھ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے قلب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ لیکن اب رب کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب اللہ رب العزت والجلال نے اس سے بھی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں جس کو قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب وہ پہنچے اس عمر کو، یعنی جوان ہوئے، بلاغت کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑتے، تو باپ نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بس تم کیا دیکھتے ہو؟ یعنی مشورہ لے رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ چنانچہ بیٹا کہتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور اس سے رائے لی کہ تمہاری اس سلسلے میں اس خواب کے متعلق کیا رائے ہے۔ اور چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، ابھی جوان کے قریب ہی ہے، لیکن جواب نبیوں والا دیا، کتنا شاندار جواب دیا جس کو قرآن کریم نے کیا خوب انداز میں بیان کیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی روانگی کا وقت آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، ان کو تیار کر دو۔ چنانچہ سیدہ ہاجرہ نے اسماعیل کو نہلا دہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن شیطان کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ شیطان کب چاہتا ہے کہ بندے کا رب سے تعلق جڑے، شیطان نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ کر کہنے لگا کہ ابراہیم، ذرا سوچو تو صحیح، کیا کرنے جا رہے ہو؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے اور مجھے میرے امتحان میں کامیاب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ساتھ کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو مار بھگایا۔ دوسری مرتبہ پھر شیطان نے اپیل کی، پھر وہی نصیحت کی،
دوسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مار بھگایا. تیسری مرتبہ پھر شیطان نے جسارت کی، لیکن اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زور سے کنکر ماری کہ شیطان دم دبا کر بھاگ گیا اور اس کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں. میرے دوستو، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک مضبوط رسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، اپنے ہاتھ پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر رکھ کر چھری چلا دیتے ہیں. شاید یہ منظر کائنات عالم نے پہلی بار دیکھا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر بار بار چھری چلاتے، لیکن چھری چلتی ہی نہ تھی. حضرت ابراہیم بار بار چھری کو تیز کرتے، لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا تو کیا ایک بال تک بینکا نہ کر پائی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آنے لگا. حضرت چھری کو اللہ رب العزت والجلال نے قوت گویا عطا فرمائی. کہنے لگی کہ اے خلیل، مجھ پر کیوں ناراض ہوتا ہے؟ رب کائنات روکتا ہے، آپ چلاتے ہو، اب میں رب کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ چنانچہ اسی کشمکش میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ندا آ گئی. قرآن کریم نے جس کو اس طرح بیان فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ندا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، یقیناً آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکار کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. میرے دوستو، ان دونوں باپ بیٹوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ خدا نے اسے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یادگار بنا دیا اور حکم دے دیا کہ جس مسلمان کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو کہ وہ بارگاہ اعظم میں قربانی پیش کر سکے، یعنی وہ اتنی وسعت کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو، اللہ رب العزت والجلال نے اسے اپنی دولت سے نوازا ہو، تو وہ ضرور بالضرور قربانی پیش کرے، ورنہ گناہگار ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.